اکبر نے اپنے مذہب کو کامیاب بنانے اور سچائی کی تلاش کے لیے مضحکہ خیز انداز جاری رکھے۔ مثلاً 1601 میں اس نے کچھ شیر خوار بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان بچوں کی نگرانی اور پرورش کے لیے گونگی نرسیں مقرر کیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ احتیاط یہ کی گئی کہ کسی بچے تک کوئی انسانی آواز نہ پہنچ پائے۔ اس اقدام سے اکبر کا مقصد یہ تھا کہ الوحی زبان دریافت کی جائے، کیونکہ ان شیرخوار بچوں کو انسان کی کوئی آواز اور کوئی زبان نہ سنائی دے گی تو ان میں کوئی ایک بچہ بھی بولا تو وہی زبان بولے گا جو قدرتی ہوگی اور وہی اللہ کی زبان ہوگی، اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن اکبر کی بدقسمتی کے بڑے ہو کر ان تمام بچوں میں سے ایک بھی بولنے کے قابل نہ رہا اور سب ہی گونگے ہو گئے۔ دین الہی کے اجراء کے بعد قدرتی طور پر اکبر کی خواہش یہ تھی کہ اپنے اس نئے مذہب کو کامیاب اور قبول عام سے ہمکنار کرے۔ وہ یہ تو کہہ چکا تھا کہ اس دین کے نفاذ میں کوئی سختی روا نہ رکھی جائے گی، مگر اس فرمان کا اطلاق امراء اور درباریوں پر نہ ہوتا تھا۔ ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ خود اکبر نے متعدد درباریوں سے دین الہی کو قبول نہ کرنے کے باعث تکرار کی اور ان کے ساتھ توہین امیز رویہ رکھا۔ اس اعتبار سے اکبر کو دین الہی کو عوام تک پھیلانے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں تک دین الہی کے اجراء اور اس کے رد عمل کا تعلق ہے تو مسلمان رعایا اکبر سے سخت بددل ہو چکی تھی، کسی حد تک نفرت بھی کرنے لگی تھی۔ تاہم ہندو بہت خوش تھے کہ اکبر اسلام کی طرف سے ہٹ کر لادینیت کی طرف جا رہا تھا۔ نیز ہندوؤں کے ساتھ اکبر کی رشتہ داری پہلے سے موجود تھی، لہٰذا وہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اکبر لادین نہیں بلکہ ہندو مت کی جولی میں آ گرا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت جو عیسائی تھے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اکبر کسی بھی وقت ان کا مذہب قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اکبر نے متعدد عیسائیوں کو دربار میں طلب بھی کیا تھا اور مذہبی امور میں ان سے بات بھی کی تھی، لہٰذا کوئی عیسائی دین الہی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس کے علاوہ پارسیوں میں سے ایک شخص بھی دین الہی کی طرف مائل نہ ہوا۔ عوام میں دین الہی قبول کرنے والوں کی تعداد چند ہزار سے تجاوز نہ کر سکی۔ امراء میں کچھ فرار ہو کر مکہ چلے گئے، کچھ نے دین الہی قبول کر لیا اور کچھ نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے اکبر کے اس دین الہی کو قبول کیا ان میں سے چند ایک اہم اشخاص ہیں۔ پہلا ابو الفضل جو دین الہی کے سلسلے میں اکبر کا خلیفہ بھی مقرر ہوا، دوسرا فیقی اور تیسرا شیخ مبارک ابو الفضل کا باپ۔ اس کے علاوہ جعفر بیگ، قاسم خان، عبدالعزیز کوکا، ملا شاہ محمد، صوفی احمد صدر جہاں، میر شریف احمد، سلطان خواجہ، سندھ کا حکمران مرزا جامی، گھوسلہ بنارسی اور راجہ بیربل شامل تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہزادہ سلیم نے بھی اکبر کے دین الہی کو قبول کر لیا تھا، مگر اس بارے میں کوئی واضح شہادت نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر جہانگیر نے دین الہی قبول کر لیا ہوتا تو یقیناً اس کے اس اقدام سے اکبر خوش ہو گیا ہوتا، مگر یہ بات ثابت ہے کہ اکبر تادم آخر جہانگیر سے ناراض رہا اور اس نے بالآخر مجبوری کے عالم میں جہانگیر کو اپنے بعد تخت کے لیے نامزد کیا تھا۔ علاوہ ازیں جہانگیر ہی نے ابو الفضل کو قتل بھی کرایا تھا۔ اگر جہانگیر نے دین الہی قبول کر لیا ہوتا تو یقیناً دین الہی کے خلیفہ ابو الفضل کو موت کے گھاٹ نہ اتارتا۔ اکبر کے دین الہی کا شدید ترین رد عمل مسلمانوں پر ہوا، کیونکہ اسلام میں کھلم کھلا مداخلت کی گئی تھی۔ مساجد کو گوداموں اور محابت خانوں میں تبدیل کر کے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی جگہ ریاضی علم، سیارگان، شاعری، طب اور قصہ نویسی کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ مسلمان بچوں کے لیے 12 سال کی عمر تک ختنہ کرانے کی ممانعت تھی۔ اس عمر کے بعد بھی بچے کی مرضی تھی کہ وہ ختنہ کرائے یا نہ کرائے۔ اکبر نے لوگوں کو دین الہی قبول کرنے پر مجبور کیا اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کھلم کھلا اس دین کی مخالفت اور نفرت کا اظہار کیا۔ ان لوگوں میں سر فہرست عبداللہ سلطان پوری کا نام آتا ہے۔ اس نے دربار سے رشتہ توڑ دیا، مسجد میں رہائش اختیار کر لی اور اکبر کے خلاف کفر کا فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ اکبر نے اس عالم دین کی جرأت و جسارت پر خفگی کا اظہار کیا، ان کی باتوں کو اپنی توہین جانا اور انہیں زبردستی حج پر روانہ کر دیا۔ دوسرا عالم دین جس نے اکبر کے نئے دین کی مخالفت کی وہ درباری شیخ عبد الغنی تھا، جس نے دین الہی کے نفاذ کے فوراً بعد دربار سے اپنا تعلق ختم کیا اور مسجد میں جا بیٹھا۔ اس نے بھی اکبر پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ اکبر نے عبداللہ سلطان پوری کی طرح شیخ عبد الغنی کو بھی زبردستی حج پر روانہ کر دیا اور پھر یہ احکام جاری کیے گئے کہ وہ واپس نہ آئیں۔ اکبر کے ایک اور امیر قطب الدین خان نے بھی اکبر کے اس دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اسے حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ اس نے اکبر کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور آخری دم تک اس کے لیے دین کی مخالفت کرتا رہا۔
ایک اور شخص شہباز خان کو اکبر نے اپنے پاس بلایا اور اسے اپنا دین الہی قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بھرے دربار میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دین الہی کی مخالفت کو کار ثواب کہتا ہے۔ اکبر اس جواب پر سخت غصہ ہوا اور اس نے شہباز خان کو دربار میں جوتیاں لگوانے کی دھمکی دے دی، لیکن اس کے باوجود شہباز خان نے مخالفت جاری رکھی اور دین الہی کو قبول نہ کیا۔ اس طرح ہندوؤں میں سے اکبر نے راجہ مان سنگھ کو دین الہی قبول کرنے پر زور دیا، حالانکہ مان سنگھ کو اکبر اپنا بڑا چہیتا خیال کرتا تھا، لیکن جب اکبر نے اسے دین الہی قبول کرنے کی ترغیب دی تب جو جواب مان سنگھ نے دیا وہ قابل سماعت ہے۔ اکبر کو مخاطب کر کے مان سنگھ نے کہا، اگر پیروکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان تک خوشی سے قربان کر دے تو میں پہلے ہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ چکا ہوں، اس سلسلے میں مزید ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر اس کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی سوال عقائد کا ہے، تو میں ہندو ہوں، اگر مجھے حکم دیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے نزدیک مذہب یہی دو ہیں، ہندو اور مسلمان، لیکن میں دین الہی کیسے قبول کر لوں، کیونکہ میں تو جانتا ہی دو مذاہب کو ہوں اور تیسرے مذہب سے میں واقفیت ہی نہیں رکھتا۔ اس طرح مان سنگھ نے بھی دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اکبر کے ایک رضائی بھائی خان اعظم نے بھی اکبر کا دین قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اکبر نے اس پر زیادہ زور ڈالا، اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو وہ بیچارہ اکبر سے جان چھڑانے کی خاطر مکہ چلا گیا۔ اکبر کے اس دین الہی کے تابوت میں آخر آخری کیل حضرت مجدد الف ثانی نے ٹھوک دی۔ مجدد الف ثانی برصغیر میں مسلمہ روحانی عظمت کے حامل تھے۔ اکبر کے لشکر کا ایک لشکری ان کا عقیدت مند ہونے پر فخر کرتا تھا۔ جب انہیں اکبر کے دین الہی کے فتنہ عظیم کا علم ہوا تو انہوں نے اکبر کے چند عزیزوں اور قرابت داروں کو بلا کر اکبر کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی اور مجرم ہے۔ اسے بتا دو کہ اقتدار اور شان و شوکت سب فانی ہے۔ اکبر توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت عز سرنو قبول کرے، ورنہ اس پر نزول عذاب الہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اکبر نے مجدد الف ثانی کے اس پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اس کے دربار میں ایک عرصہ سے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور جان بوجھ کر ایسے طنز کیے جاتے تھے جن سے مسلمان امراء کے دل آزاری ہوتی تھی، لہٰذا اکبر نے مجدد الف ثانی کی توہین کی غرض سے دربار کو حد سے زیادہ سجایا اور پھر انہیں دربار میں آنے کی دعوت دی۔ مجدد الف ثانی نے اکبر کے دربار میں جانے سے انکار کر دیا اور پھر اس موقع پر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ عین وقت پر اتنا شدید طوفان آیا کہ دربار کا نظام درہم برہم ہو گیا اور جس قدر دربار کی آرائش کا کام کیا گیا تھا سب فنا ہو گیا۔ مجدد الف ثانی نے اکبر کے اس دین الہی کے خلاف عملی طور پر جہاد شروع کر دیا تھا۔ آپ نے برصغیر کے تمام علماء دین اور دردمند مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اکبر کے اس فتنہ عظیم سے بچیں۔ انہوں نے دین الہی کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی۔ اکبر کے انتقال اور شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کی تخت نشینی کے وقت یہ تحریک اپنے عروج پر تھی، لہذا جہانگیر کو مجدد الف ثانی سے بہت خطرات پیدا ہو گئے اور اس نے اپنے آپ کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔